بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 145 ہے۔ 144 دروس ہمارے الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ درود پاک کے حوالہ سے دروس جاری تھے تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث پاک سماعت کیجئے۔ حضرت سیدنا زید صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چوراہے کے اوپر کھڑے تھے تو کیا آیا، ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کر سلام عرض کیا۔ دیہاتی آیا، اس نے کیا کیا؟ سلام عرض کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، پھر فرمایا اے دیہاتی آدمی، جب تو آیا تھا تو نے کیا پڑھا تھا؟ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتوں نے آسمانوں کے کناروں کو بھرا ہوا ہے، خاص عمل تو نے کون سا کیا ہے؟ تو وہ دیہاتی آدمی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے، یہ میں نے عمل کیا ہے۔ تو یقیناً درود پاک پڑھنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس کو خاص انعام سے نوازا ہے، مقام سے نوازا ہے، مرتبے سے نوازا ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا آج رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! وہ عجیب منظر کیا تھا کہ حضور فرماتے میرا ایک امتی پل صراط سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا، کبھی گرتا، کبھی لٹک جاتا۔ یہ اس کی حیت تھی، اس کی حالت تھی، یہ اس کی کیفیت تھی، کبھی چلتا، کبھی گر پڑتا، کبھی لٹک جاتا۔ تو اس کا مجھ پر جو درود شریف کا نذرانہ پڑا ہوا تھا نا، وہ آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر میرے اس امتی کو پل صراط سے اس نے پار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ ہے برکت درود پاک کے حوالے سے کہ پل صراط پر بھی ہمیں درود پاک کی حمایت نصیب ہوگی، درود پاک کی سنگت ہمیں پل صراط پر بھی نصیب ہوگی، اور اس کا خاص جو انعام ہے، جو فیضان ہے، وہ ہمیں درود پاک کا وہ پل صراط پر ہمیں نصیب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ نور ہے پل صراط پر ہمارے واسطے، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کثرت کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا کرے۔ حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے، یہ تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہماری التجا، ہماری جو تمنا ہے، درود پاک کا اس کو سہارا ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اس کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، اور فرمایا تمہارے اعمال کی طہارت ہے، ہمارے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال میں جو نقص ہے نا، یہ جو عیب ہیں، نقص سے مراد بالخصوص ریاکاری کا نقص، یہ ایک بہت بڑا عیب ہے جو ہمارے اعمال کے اندر پایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو یہ جو نقص ہے ریاکاری والا بالخصوص اور بالعموم تمام نقائص یہ دور ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارے اعمال کو کامل اکمل طہارت عطا فرما دے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول بلا فصل بعد از انبیاء حضرت تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ یہ خاص قرب تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو ایک دن ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اپنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔
اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ شخص ہے، یہ کون ہے۔ تو جب وہ چلا گیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ میرا امتی ہے، جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ خاص فضیلت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے قریب بٹھایا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا جس شخص کے درود پاک پڑھنے کے لحاظ سے یہ الفاظ ہوئے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بقیہ بھی درود پاک حضور نبی کریم علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، اور یقین نبی پاک علیہ السلام قرب نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب درود پاک اس شخص نے پڑھا تھا، بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں جب وہ پہنچا حضور نے فرمایا اس نے مجھ پر درود پاک پڑھا۔ حضور کیسے جانتے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر عزیزہ میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ غالباً دوسرے سپارے میں یہ ابتداً یہ آیت ہے، یہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول تم پر کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے، تمہارے رسول قیامت کے دن تم پر گواہی دیں گے۔ تو شاہ صاحب عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کیونکہ وہ نور نبوت سے ہر دیندار کے مرتبے کو بھی جانتے ہیں، میرا فلاں امتی کس منزل کس مقام پر ہے، اس کے ایمان کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، اور کس حجاب کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا یہ بھی رسول جانتے ہیں، تمہارے گناہوں کو بھی رسول جانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجات کو بھی رسول جانتے ہیں، تمہارے نیک اور بد اعمال کو بھی جانتے ہیں، اور وہ ہر کسی کے اخلاص اور نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اخلاص بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ نفاق، منافقت جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اس کو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے جانتے ہیں۔ بارہ حدیث پاک سیدی حضرت سیدنا سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر اعمال کیا ہیں جن اعمال کو کرنے سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہم اللہ کے نیڑے ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سچ بولنا، امانت کا ادا کرنا، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ مزید فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کی حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے جس کی بدولت ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ذکر الہی کی کثرت اور مجھ پر درود پاک پڑھنا، یہ وہ عمل ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا انسان کو قرب نصیب ہو جاتا۔ ذکر الہی بھی اور درود پاک، دونوں اذکار، مطلب اللہ اللہ صرف نہیں اور اللہ کا ہی نام نہیں، ٹھیک ہے توحید ہے، اس کے حقائق کو اور اس توحید کا جو پیغام ہے اس کو آگے پہنچانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ جس شخص کے سینے کے اندر یہ بات نہیں وہ تو شخص ہے ہی کافر ہے، تو اس شخص کا باقیہ کیا قبول ہونا ہے؟ توحید کا پیغام بھی اگرچہ مسلمہ ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، سب اس کی عبادت کرتے ہی ہیں، سب ریڈی والے سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں عبادت صرف رب کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کی کثرت کرنا، یہ بھی چیز ہے جس سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو صرف اللہ اللہ کرنے سے قرب نصیب نہیں ہوتا۔
پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! جو شخص تنگ دست ہے، جس کے پاس پیسہ مال دولت نہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں، وہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور ارشاد فرمائیے، تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی قوم کا امام ہے، قوم کا امام بنے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی، بچے بھی، اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ الفاظ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تو لہٰذا ائمہ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ لہٰذا ایسے حضرات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو حضرات ہماری اقتداء میں ہیں، وہاں پر وہ اپنا فن کے لحاظ سے قرات اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جو اعتدال کے ساتھ نمازیں بس وہی پڑھائیں، تاکہ مقتدی کام جن کا ہے وہ کام پر جائیں اور باقی جو ضروریات وہ ضروریات کو پورا کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے سامنے مجھ پر درود پاک لکھ دیا، تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑی فضیلت ہے درود پاک لکھنے کے حوالے سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے یحشر اللہ اصحاب الحدیث، یحشر اللہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ محدثین اور علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا، ان کی سیاہی مہکتی اور خوشبو ہوگی، وہ دربار الہی میں حاضر ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا تم عرصہ دراز تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے تھے، فرشتوں ان کو جنت کے اندر لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فکر و فاقہ اور تنگ دستی کی اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی حساب سے تنگی ہے، بھوک بھی ہے، گھر میں روزگار کا نظام صحیح نہیں ہے، اسباب جو زندگی ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہیں، تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہے، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو۔ پھر حضور نے فرمایا مجھ پر سلام عرض کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرمایا ایک مرتبہ قل هو اللہ احد، یہ پڑھ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ رب العزت نے اس پر رزق کے دروازے کو کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اللہ رب العزت نے اس رزق میں سے حصہ عطا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اذکار بالخصوص اللہ مجھ سمیت آپ سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے اللہ رب العزت کی، اپنے رب کی حمد کی، مجھ پر درود پاک پڑھا، اس شخص نے خیر کو اس کی جگہوں سے ڈھونڈ لیا، جہاں پر بلائیاں ہیں اس نے اس بلائی کی جگہ کو پا لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا، اس شخص سے سلام کروں گا۔ فرمایا کہ ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے، فرمایا ایمان والوں کے دلوں کی زنگ سے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور سرکار سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، اللہ کی عطا سے مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ ایک قیرات اجر لکھ دیتا ہے، اور وہ قیرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک پڑھا، زیادہ پڑھا،
تو مجھ پر درود پاک زیادہ پڑا، اس کی موت کے وقت اللہ رب العزت ساری مخلوقات کو فرمائے گا اس بندے کے لیے استغفار کرو اور بخشش کی دعائیں کرو۔ یقیناً انسان کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بہت آسانیاں ہیں، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہمارے اعمال میں درود کے حوالے سے ہو، ذکر کے حوالے سے ہو، نماز کے حوالے سے ہو، صدقات و خیرات کے حوالے سے ہو، اللہ ہم سب کو ریا سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اولیاء بزرگان دین جو درود پاک کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا، امام سلیمان جزولی سمیت حضرت قبلہ شیخ المشائخ مفتی محمد امین نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ دیگر ہزاروں جو علماء مشائخ درود پاک جنہوں نے کثرت کی درود پاک کی، بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں، اللہ رب العزت تمام کے پڑھے ہوئے درود پاک کے فیضان سے، فیض و برکات سے اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو مستفیض فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے علمی روحانی فیضان سے، فیض و برکات سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے، اللہ ہمارا ظاہر بھی پاک فرمائے، باطن بھی پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔